بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 164. بے شک آسمانوں اور زمین کو بنانے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر کے چلتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشی، زمین کے مر جانے کے بعد، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and the day, and the great ships which sail through the sea, with that which benefits people, and what Allah has sent down from the sky of rain, giving life thereby to the earth after its lifelessness, and dispersing therein every kind of moving creature, and His directing of the winds, and the clouds control between heaven and the earth, are signs for a people who use reason. اس سے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف اور صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ کیوں خدا ہے، کیا نشانی ہے اس کی. اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کچھ ہوں تو اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ آسمان دیکھو، اور ایک نہیں 7 آسمان. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے اتنے اونچے کوئی تخلیق کی ہو، کوئی چیز بنائی ہو اور بغیر پلر کے؟ اب جیسے یہ بلڈنگ کھڑی ہے تو پلر ہیں، دیواریں ہیں، لیکن دنیا میں کیا کوئی ایسا ہے جو اتنا بڑا، اتنی بڑی چھت بغیر کسی پلر کے بنایا ہے؟ یہ میں ہوں جس نے یہ بنایا، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا، اور یہ میرے خدا ہونے کا ثبوت ہے. نمبر 2 والارض، یہ زمین دیکھو، دوسری نشانی. کیا کیا اس میں ہے؟
یعنی اگر خالی زمین پر ہم بات کریں تو کئی دن لگیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. زمین کے اوپر کیا ہے, زمین کے نیچے کیا ہے, یہ کیسے کنٹرول ہو رہی ہے, اس پر لائف کے لیے, زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. پانی کتنا ہے, لوہا کتنا ہے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنی, کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہازوں کو دیکھو سمندر میں کیسے چلتے ہیں. اتنا بڑا سمندر جس کو دیکھ کر کے انسان کو ڈر لگتا ہے, اور اس کو چیرتے ہوئے وہ سمندر میں ان جہازوں کو کی حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ ہوتی ہے کیا, لیکن اس پانی کو کیسے چیرتے ہوئے وہ جاتے ہیں. تمہارے نفع کی چیزیں. آپ کو معلوم ہے اگر سمندر نہ ہوتے تو ہماری ضرورت کی چیزیں اور زیادہ اس کی پرائس ہوتی, اس لیے کہ سمندر سے جو چیز آتی ہے اس کی پرائس بائی ایئر آنے کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. چوتھی چیز کہ میرے خدا ہونے کی نشانی کو, کہ آسمان سے میں پانی برساتا ہوں. زمین سوکھی ہوئی ہے, وہاں کچھ نہیں ہے, لیکن پانی برستے ہی زندگی نکلنا شروع ہو جاتی. پلانٹس, پودے کیسے نکلتے ہیں. تو وہ زمین گویا مری ہوئی تھی, اس کو زندگی میں نے دی. تو اس کے اندر کس نے وہ پوٹینشل رکھا ہے کہ پانی گرتے ہی نیچے سے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں. جانور آپ دیکھتے ہیں نا, بہت سارے جاندار نکلنا, کیڑے مکوڑے, یہ کون ہے, کون ایسا کرتا ہے. پانچویں چیز کہ اسی زمین میں اس نے ہر طرح کے جاندار پھیلائے. اب اسپیشیز جو ہیں لاکھوں قسم کے ہیں, یعنی ہم انسان ایک جاندار ہے, اس کے علاوہ جو جاندار کی قسمیں ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. وہ کس نے پھیلائے اور کون ان کو روزی دیتا ہے. پانچویں چیز ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. ہوا جو چلتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر دم وہ ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں چلتی, کبھی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف, کبھی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. اور یہ جو ہوائیں بدلتی ہیں ان کے اندر بہت بڑا سائنس ہے انسان کی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے. کوئی ہوا چلتی ہے تو وہ پلانٹس کو, پودوں کو, درختوں کو کیا بولتے ہیں, وہ میل سے فیمیل میں, اس کو انگلش میں کچھ ورڈ ہے, جیسے مرد عورت ملتے ہیں نا اور بچہ پیدا ہوتا ہے, اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. تو کچھ ہوائیں جب چلتی ہیں خاص ڈائریکشن میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ میل سے چیزیں فیمیل میں لے کے جاتی اور اس سے وہ درختوں پہ پھیلاتے ہیں. اور بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بادلوں کو دیکھو, آسمان و زمین کے بیچ میں تیر رہے, ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے. کیا ہے وہ, پانی ہے نا. وہ سمندر سے اٹھا ہوا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے اس کو اٹھاتا ہے. آپ سسٹم دیکھیے کہ سورج کی روشنی سمندر پہ پڑ رہی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ بھاپ میں کنورٹ کر کے آسمان پہ پھیلا رہا, اور وہ بادل آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. کنٹرول ہے, وہ آرڈر کا انتظار کرتے ہیں کہ کہاں برسنا ہے, جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جا کے برس جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے, جو کامن سینس یوز کرتے ہیں, جو عقل, جو اندھے ہو کر کے دنیا کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کہ دیکھیں کہ جس نے بنایا ہے وہ کیا کہتا ہے, کیا کیا نشانیاں. تو اگر واقعی ہم اور آپ
چیزوں کو آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا تو کہتے ہیں ہر چیز میں. اب دیکھیے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں نے اسی چیز کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا اور اسی چیز سے خدا بھی ملتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے, ہر چیز میں خدا. وہ بولتے ہیں نا ہر کنکر میں شنکر ہے. تو میننگ الگ الگ ہے. مطلب آپ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں خدا کی کیا قدرت اور اس کا کمال اور اس کا پاور ہے نا. تو اس میں آپ کو خدا نظر آئے گا, مطلب خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا وہ. لیکن اگر آپ اس کو دوسرا میننگ دے دیں گے تو پھر اسی کے سامنے سر ٹیک کر کے بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر چیز سے اللہ رب العزت کو پہچاننے اور اس کی قدرت اور اس کے کمال اور اس کی بڑائی کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.